ویلکم بیک ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامک فائنانس اینڈ پراپرٹیز. میں علی قاضی آپ کا ہوسٹ. آج ہمارے پاس مفتی برکت اللہ صاحب ہمارے ساتھ حاضر ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں انہیریٹنس کے اوپر. انہیریٹنس کہ کس طرح شرعی انہیریٹنس کیا ہوتی ہے، کس کو کیا دے سکتے ہیں، کس کو کیا نہیں دے سکتے. بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے. مجھے بلکہ ایک ہم لوگ بریک کے دوران بھی بات کر رہے تھے کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ایکچولی ایک فرد ہے، وہ ایک زمانے میں فرد تھا کہ آپ ول ضرور بنائیں، اور انٹل جب اللہ تعالیٰ نے پھر وہ خود ہی وہ بنا دیا کہ جی اب آپ نے یہ حصے دار کرنا ہے. اور مجھے یہ بھی آپ نے بتایا ہمیں کہ یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، یہ عورتوں کے لیے بھی واجب ہے. یہ اٹ از ناٹ، کیونکہ دیر از اے مسکنسیپشن آؤٹ دیر کہ عورتوں کے لیے دیر از نو، کیونکہ عام طور سے وہ ایسٹ ہولڈر نہیں ہوتی تھی نا، دیر از نو فائنینشیل کوئی ان کی وہ ہے نہیں. لیکن یہ بھی اچھا ہو گیا کہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ عورتوں کا بھی ہے اور مردوں کا بھی ہے، اور ہمیں یہ بھی کلیئرفائی آپ نے کر دیا. اچھا، ڈاکٹر چلڈرن کا بھی ہم نے بات کر لی تھی. اچھا، یہ ایک اور بھی یہاں اوبویسلی ولز انہیریٹنس کے اندر تو بے تحاشا پرابلمز بھی ہوتی ہیں. آپ کو تو بڑے، آپ کے پاس تو ایگزامپلز بھی ہوں گے. اسپلٹ فیملیز بھی ہوتی ہیں، اسٹیپ فیملیز بھی ہوتی ہیں. دیر آر آل سورٹس آف ایشوز. تو اس کے اندر تھوڑی سی آپ اگر ہمیں روشنی ڈالیں اس کے اوپر. ماشاء اللہ بنگلہ دیش کے بہت سے مسائل میرے پاس آئے جس میں اسٹیپ فیملیز تھی، یعنی دو بیویاں، ہاں 2 بیویاں تھیں، اور کچھ بچے ایک فیملی سے، کچھ بچے دوسری فیملی سے، ہے نا. تو اس میں یہ تھا کہ جو اسٹیپ برادرز ہیں ان کا حق ریئل برادر کے برابر، ریئل سن اور اسٹیپ سن، ریئل سن اینڈ اسٹیپ، ریئل ڈاٹرز اینڈ اسٹیپ ڈاٹرز، ان کی کیا. تو سمپل شریعت کا رول یہ ہے کہ جو جتنا قریب ہوگا ڈیزیز سے بلڈلی وہ پرائرٹی میں جائے گا، اور جو جتنا دور ہوگا وہ ایکلپس ہو جائے گا. اوکے، alright, okay. سمپل ہے رول. Alright, okay. That's a very simple, straightforward sort of mechanism. تو اگر سگا بیٹا ہے اور بیٹی ہے تو اس کا حق ہے، اور اسٹیپ سن اینڈ ڈاٹرز ول بی لیفٹ alone. اچھا، رائٹ، اوکے. They are not, unless he chooses that 1/3 to give to them. But شریعہ طور پہ آٹومیٹک شیئر نہیں ہے، آٹومیٹک شیئر نہیں ہے. اچھا، رائٹ، اوکے. بٹ بوتھ فیملیز آر. اچھا، یہ آپ نے کہا کہ آپ کے کافی آتے ہیں کیسز. ہاں، بیویوں کو برابر ہوتا ہے. جیسے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ جب انتقال ہوا تو ان کی 4 بیویاں تھیں، تو ان کی 4 بیویوں کو جو شیئر ملا 1/8 ہے نا، 1/8 وہ تھا 2 لاکھ، پونے 2 لاکھ درہم. 1/8 کا 1/4 یعنی 2.5% یا جو بھی ہے 12% کو اگر 4 سے تقسیم کریں تو 3% ہوتا نا. 3% جو ہے تقریباً پونے 2 لاکھ درہم ہوتے تھے. جی، اچھا، ماشاء اللہ، بڑی پراپرٹی تھی. بلینئر تھے وہ. ہاں ہاں ہاں، آف کورس. آج کل کے زمانے میں تو بلینئر ہی ہوئے، اور اس زمانے میں بھی. اچھا، اب یہ تو آپ کا ہو گیا اسپلٹ فیملیز کا، اینڈ یہ خلاصہ کہ بھئی ان کو کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا. اور اچھا، باقی رشتہ داروں کا اگر آپ کے پاس فیملی، بھائی بہن ہیں، جیسے یو نیور گاٹ میرڈ، ہاں، اور آپ نے وہ، تو اس کے اندر بالکل ابھی رمضان میں یہ کیس آیا. اچھا، آپ ذرا بتائیں اس کا. ان کی کس کے بال بچے نہ ہوں اور ان کے پاس ایسٹس ہوں، بیوی بھی نہیں، بیگم، ہاں بیگم بھی نہیں یا شوہر نہیں، جی، تو پھر ان کے بھائی بہنوں کا حق ہوتا ہے. یعنی جو لیول ہے، اگر آپ کے آف اسپرنگ نہیں ہیں تو آپ کے جو لیول کے بلڈ ریلیٹیوز ہیں ان کو جاتا ہے، بھائی بہن کو جاتا ہے. اچھا، اور وہ سپلٹ کس طرح ہوتا ہے؟ وہی جو 2:1 کا 2:1 کے ریشو، کہ بھائیوں کو ڈبل. اور اگر ماں باپ ہوں پھر تو ماں باپ کا تو شیئر قرآن میں فکس ہی ہے کہ ماں باپ کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بال بچے نہیں ہیں تو ماں باپ کا 1/3 ہے اور ماں کا 1/6 ہے. وہی 2:1 کا ریشو ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں سورہ نساء کی 11 اور 12 آیت میں دیکھیے، جن کے حصے طے ہیں بہت کم لوگ ہیں. میاں بیوی کے حصے فکس ہیں، ماں باپ کے حصے فکس ہیں، بس. اس کے بعد جو ہے جو ریزیڈول اماؤنٹ ہوتا ہے وہ پروپورشنلی بانٹا جاتا ہے.
اور جب آپ فکس کہتے ہیں اٹ از فکس کا مطلب ہے کہ ایک پرپورشن ہے, پرپورشنل. کسی کو 1/4 مل رہا ہے ڈپینڈنگ آن کنڈیشن, کسی کو ہاف مل رہا ہے, کسی کو 1/8 مل رہا ہے, کسی کو اور کم. جیسے اگر صرف ڈاٹر ہیں, ایک ڈاٹر ہے تو اس کو 50% ملتا ہے, 2 ڈاٹر ہے تو 75% ملتا ہے دونوں ڈاٹرس کو, بقیہ پھر بھائی بہنوں میں جاتا ہے. جیسے کسی کے صرف لڑکی. اچھا رائٹ, ایک منٹ معذرت سے, یہ ایکچولی کیونکہ آئی تھوٹ آٹومیٹکلی سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ کی صرف 2 بیٹیاں ہیں تو وہ پھر دونوں بیٹیوں میں ہی تقسیم ہو جائے گا, نہیں اور برابر برابر تقسیم ہو جائے گا, اینڈ دیٹ وڈ بی دیٹ. ٹھیک ہے نا جی, لیکن آپ اس کے اوپر تھوڑی سی اور روشنی ڈالیں. سورہ نساء کے شروع میں اور اینڈ میں اس کو کہتے ہیں کلالہ. جی جی, کلالہ کا مطلب ہے کہ جس کے پاس صرف بچیاں ہی ہوں. جی جی, ایک ہو تو 50% اس کو ملتا ہے ٹوٹل باپ کے یا ماں کے, ایسٹس میں سے. ہاں, اور اگر 2 ہیں تو 2/3 ملتا ہے. تو آخر اور بھی رشتہ دار تو ہیں نا. اچھا نہیں, آئی ڈنٹ نو کہ ایک رسپانسبلٹی ہے باقی رشتہ داروں کے لیے بھی. بالکل ہے. تو کیا کس طرح تقسیم ہوتا ہے؟ تو جیسے اگر 2/3 چلا گیا بچیوں کو, جی جی, تو 1/3 33% جو رہ گیا ہے یہ بھائی بہنوں میں 2:1 کے ریشو سے. اچھا, وہ جو آپ کے ماں باپ کے بہن ہاں, جی مرحوم کے بہن بھائی یا ماں باپ یا جو بھی ہے, آلرائٹ, اوکے, بچوں کا وہ اس طرح ہو گیا. اچھا, وائی از دیٹ؟ آئی مین I don't know. This is a complicated mathematics and I don't know Allah subhanahu wa ta'ala how he distributed. بیکاز آئی تھنک اگر وہ لڑکی, اگر جو مجھے جواب سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بلکہ بتائیں. نہیں, قرآن میں جواب ہے. جی جی, آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تمہارے رشتہ داروں میں چاہے ماں باپ ہوں یا تمہارے بچے, کون تم کو زیادہ یوزفل ہیں, زیادہ مطلب یہ کہ بینیفیشل ہیں, تم کو نہیں پتا, اللہ کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ فکس یا پروپورشنل شیئر دیے ہیں یہ ڈیوائن نالج کی وجہ سے. ہاں جی, لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تم کو نہیں پتا کہ کون تمہارے لیے زیادہ یوزفل ہے تمہاری لائف میں اور مرنے کے بعد, کون زیادہ. اینڈ میکس پیور سینس. اس کے علاوہ اور بہت ساری ریزنس ہو سکتی ہیں. اب اصل میں مثلا جیسے لڑکیوں کا شیئر آدھا سمجھا جاتا ہے, تو بہت سارے ایسے سیناریو ہیں جس میں لڑکیوں کو زیادہ ملتا ہے کبھی کبھی 2-3 جگہوں سے, 2-3, کیونکہ ان کا انٹائٹلمنٹ جو ہے کئی ماں باپ کے علاوہ بھی دوسروں سے بھی انٹائٹلمنٹ, مثلا اپنے میاں سے ملتا ہے, بھائیوں سے بھی مل سکتا ہے. اچھا, ہاں, تو اگر ہم اس کو اگر بھائی کی اولاد نہ ہو, ہاں نہ ہو, تو سمپل مسئلہ ہے. مطلب یہ کہ سیناریو تو ہے نا پاسبل. جی جی بالکل, سیناریو تو 100%, ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. تو یہ اصل میں ایک میتھ ہے کہ شریعت میں وہ ڈسکرمنیٹ کیا گیا ہے. وہ تو رائٹس رسپانسبلٹیز سے ایڈورسلی کنیکٹڈ ہے. جو آپ کی اوبلیگیشنس ہیں اسی سے پروپورشنل ہیں آپ کے رائٹس. اور میرا خیال ہے اسی کے اوپر آپ کو, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اف ادر پیپل, یور بردرز اینڈ سسٹرز کین انہیریٹ یور جائیداد, تو اگر بچیاں ہیں تو رسپانسبلٹی پھر بہن بھائیوں کی ہی ہو جاتی ہے ان کی پرورش کرنا. اور چچا چاچی برابر, پھوپھی لوگ بالکل سگے ماں باپ کی طرح. اور اٹ از این اوبلیگیشن. اگر وہ نہیں کرتا تو پھر وہ جواب دہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم نے تو تمہارے لیے ہر چیز کر دی تھی, تمہیں تو وہاں سے وہ انہیریٹنس بھی مل گئی, and still you didn't do anything. Family protection system. Absolutely, it's a family protection system. It's a phenomenal system. It's a phenomenal system. اچھا رائٹ, اوکے, this is actually, یہ بڑا انٹرسٹنگ قسم کا ٹاپک ہے کہ یہ بہن بھائی بیچ میں سے نکل آئے اور یہ سارا کچھ ہی یہ بیچ میں, اور ہاؤ بیوٹیفلی اٹس اٹیچ ٹو ایوری تھنگ. بلڈ ریلیٹیو, فزیکل ریلیشن شپ, فزیکل بلڈ کنیکشنس. لیکن آپ کے پاس ایک اتھارٹی یہ بھی ہے کہ یو ہیو اے چوائس آف 1/3 where you can actually pass on to your maybe your adopted children, maybe other people, maybe a charity or whatever you want to do with it. تو وہ بھی بڑا ہی ایڈوائز. بڑے مسجد ہے یہاں ایسٹ لندن میں جی جی جی, جو یہ ویل سروس فری پرووائڈ کرتی ہے. اچھا, اس لیے
اچھا وہ مسجد کا آپ ہمیں بلکہ ہماری آڈینس کو نام بھی بتائیں تاکہ وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ دے شوڈ ٹیک ایڈوانٹیج آف. وائٹ چیپل ماسک جو ہے بڑی مسجد ہے, سب سے بڑی لندن کی مسجدوں میں سے. اچھا وہ یہ ول سروس فری ایڈوائس پرووائڈ کرتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ 5-10% مسجد کا بھی فائدہ ہو جائے گا. اچھا نہیں وہ ٹھیک ہے, اینڈ وائی ناٹ, دیکھیں بات یہ کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے بھی مسجد چلانی اور وہ آپ کا ایک صدقہ جاریہ ہی ہو گیا ایک قسم کا, اینڈ نتھنگ رانگ ان ڈوئنگ سم تھنگ لائک دس. بلکہ آپ انسٹیڈ آف پیئنگ فار اے لائر آپ جا کے وہ فری ول سروس لے لیں اور اس کے اندر اگر آپ 1% بھی دے دیتے ان کو تو ان کا تو آپ کا صدقہ جاریہ ہو گیا اور ان کا بھلا ہو گیا. وہ دے ہیو اے فینومینل تھنگ, اٹ میکس اکنامک سینس, it makes economic sense. اور میں تو I am all for this sort of promotion, absolutely. اچھا right, okay, so we have got a will serve. اچھا any other scenarios کہ جہاں پر آپ کو step in کرنا پڑا کہ بھئی اسٹیپ ان مجھے وہیں کرنا پڑا جب کبھی جیسے لائف میں کسی نے اپنا کہا کہ میرا حصہ ابھی مجھے لائف میں دے دو, ول سے مجھ کو نکال دینا. ہاں ایسا بھی رہا, آپ کر دینا. یہ ایک بینکر, بہت بڑے بینکر تھے یہاں, انتقال ہوا, ان کے ایک لڑکے نے ان سے لڑائی کر کے کہا کہ میں جا رہا ہوں یہ ملک چھوڑ کے, مجھے جتنا حصہ ہے پراپرٹی میں دے دو, میں بعد میں نہیں مانگوں گا. وہ لے کے چلا گیا کراچی. اچھا انہوں نے دے بھی دیا اور پھر لکھ بھی دیا ول میں کہ پھر اس کو آگ کرتا ہوں اور بقیہ صرف دوسرے لوگوں کا حق ہے. لیکن یہ جو آگ کرنا جو ہے نا, یہ شریعت میں قابل قبول نہیں ہے. اچھا کسی کو یو کین ناٹ ڈپرائیو سم ون ہوز شیئر از ڈیزیگنیٹڈ ان دا قرآن, بیکاز یو کین ناٹ اوور رائٹ قرآن. نو البتہ no matter what the circumstances are. اس کا ایک طریقہ ہے, یعنی لیگل وے تو ہے کہ جو آپ دے رہے ہیں بچے کو اس کو آپ لون کر کے دے دیں کہ آئی ایم گیونگ یو ایز اے لون فرام یور شیئر. وین ایوری بڈی از ٹو ڈسٹریبیوٹ شیئر then you have to adjust this loan in your inheritance share. یہ طریقہ ہے. یہ مجھے نہیں معلوم تھا, یہ مجھے ابھی معلوم ہوا, کسی نے بتایا مجھے. یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن یو نو ایز اے نارمل مسلم کوئی اس طرح ہو سچویشن تو بندہ کہتے ٹھیک ہے یار تم ابھی اپنا شیئر لے لو, پھر جب میں مر جاؤں گا تو وہ. لیکن ایکچولی جب آپ جاتے ہیں اس دنیا سے تو آپ کی ایک obligation ہے کہ you have to do exactly what the Quran Sharif says, and that itself turns into a present rather than an inheritance. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمارے مسلمان نوجوان بچے بچیوں اور جو لوگ بھی ڈیزیز ہو رہے ہیں ان میں کافی کانشیسنس ہے اس کا, اور they want to abide the Sharia, they want to apply the Sharia, and the legal system allows it, so they are doing it, alhamdulillah. Only کچھ اسکروپلس لوگ ہیں یہاں یو کے میں جو اس پہ مینوپولیٹ کر کے اپنا حصہ کم زیادہ کروانا چاہتے ہیں, ورنہ ہمارے ماشاء اللہ مسلمانوں کے پاس بہت ایسٹس ہیں جی, انف ہیں فار ایوری بڈی ٹو گو اراؤنڈ, اینڈ واٹ ایور شیئر دے کین گیٹ اٹ از ریئلی سفیشینٹ فار دیم, سو دیر از نو مچ ڈسپیوٹ. اینڈ اف دیر از اے ہارمنی امنگ دی فیملی دے کین ایڈجسٹ اٹ, دے کین گیو اٹ ٹیک. یو نو ایز آئی ٹولڈ دیٹ girls and sons and daughters can have similar share if they all agree. And that is very very important as well کہ اگر آپ نے شریعہ لاء پہ سارا اپنا ول بنا بھی دی ہے, and then it's up to the children کہ وہ کس طرح اس انکم کو یا انہیریٹنس کو کس طرح وہ آپس میں بانٹیں. یہ آپشن بچوں کے لیے, آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. آپ لوگوں کو وہی کرنا پڑے گا جو آپ کے اوپر فرض بھی ہے, یا ایک زمانے میں فرض تھا کہ آپ اپنی ول بنائیں, اور اس کے بعد ایک شریعہ لاء کے حساب سے انہوں نے سیپریشن پہلے سے ہی بتا دی کہ یہ اب اس طرح ہوگا. اور یہ فائنینشیل میٹرز جو ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, جس طرح آپ نے پچھلے ہمارے شو میں بھی دیکھا تھا, تو ہم لوگ بات کر رہے تھے مورگیجز کی اینڈ لونز کی اینڈ سو آن سو فورتھ, اور یہ جو ٹاپک ہے اس وقت جو انہیریٹنس کا, یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اچھا تھوڑا سا میں آپ سے ایک دو اور اس کے اندر, اچھا اس کے اندر یو نو ناٹ میکنگ اے ول, آپ کو تو یہاں یو کے بینکنگ لاء کا بہت کنونشنل اینڈ شریعہ جو ہے یو آر ویری یو آر این ایکسپرٹ ان دس, اور یو آر آن دی ایڈوائزری بورڈز ایز ویل فار موسٹ آف دیز بینکس. تو
جو ٹیکسیشن کے اندر ہے وہ دیٹ از اے میسو ایشو ایز ویل 40%. جو کہ اینڈ دس از اندر ایک تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ آپ ول بنائیں لیکن پھر بھی اگر لوگ نہیں مان رہے تو ایک اور بھی تو سچویشن ہے کہ یس دے آر گوئنگ ٹو گیٹ no tax relief and most of their inheritance would actually go into a tax thing. تو جس کے اندر آپ کو تو لاس ہے سو ہے آپ کے بچوں کو بھی لاس سب کو ہے loss ہے. تو وہ آپ ذرا تھوڑا سا اس کا ٹیکسیشن کا بھی ایکسپلین کر دیں اگر آپ کو. The good news is that some of the scholars, I mean, I'm not party to it, but I have seen the fatwas that in UK, Alhamdulillah, there is a special type of insurance available called term insurance. جی جی ٹرم انشورنس. Term insurance is to mitigate the post-death tax issues. So if it activates upon the termination of the person who is there, and it takes care of the paying the tax or mitigating it. So the heirs will not have to pay the 40% from the real property of the deceased, and it has been paid from the insurance. So اس میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ انشورنس جو ہے وہ تو کوئی حلال طریقہ یہاں نہیں ہے لیکن اپنا رائٹ لینے کے لیے انشورنس کو ریسورٹ کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں میں سمجھ تو رہا ہوں لیکن آپ آئے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تعجب ہوگا آپ کو. میں خود تعجب کیا تھا میں اور میں مفتی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن یہ یہاں فتویٰ ہے اور اس کو اچھا یو کین امپلیمنٹ ٹرم انشورنس ایز ویل. یو کین ایکچولی امپلیمنٹ term this is like a insurance. it's a life assurance policy. It's just that to take Mitigate. care of the 40% loss, isn't it? 40% tax. It is a very good way of protecting the assets of future. And it's permissible and Permissible Islamically. as a mitigating technique. Otherwise, the half of the thing goes down the drain. Sorry. جی بالکل I absolutely totally. You must be surprised. نہیں I'm surprised and actually میں اس کے اندر practicalities بھی دیکھتا ہوں جی اور ہر چیز کے اندر آپ کو practicalities بھی دیکھنی چاہیے. And I talked to Lloyd's Insurance to create certain, if there was enough demand, there will be Sharia compliant one also, the term insurance. Because if there are, like in London, there are 1 million Muslims. So if nearly half a million Muslims are in the tax band, then it makes sense for them to buy the halal term insurance. So the Lloyd's of London is studying it, but there is no like. اچھا is that the only insurance that is okay to do or is that the only insurance یا باقی کی جو آپ دیکھیں because of insurance itself is insurance itself is not allowed. no but it's to protect your rights and fulfill the obligation of tax, because what happens, the whole property becomes hostage till that 40% is paid, isn't it? So the whole system of inheritance collapses if there is no, if the property is under the so threshold and you don't take insurance. So basically what you're saying is that there are fatwas out there or by muftis, scholars who've actually looked into these matters. Yeah. اور یہ ہمارے لیے یہ جس طرح کیونکہ دیر از اے ویری ہارڈ لائن سوچ بھی ہے کہ ہم لوگ یہ ایشورنس جو ہے وہ نہیں کرانی. لائف نہیں کراؤ تو اس کا مطلب ہے کہ 50% you are losing for your children. That's it. اب there are lots of people that also drive cars. ان کو بھی انشورنس تو کروانی پڑتی ہے. there is no obligation. تو ادروائز اگر آپ نے انشورنس نہیں کرانی تو پھر آپ اپنا ساری زندگی ٹیکسی اور بسوں کے اندر اور ٹرینوں کے اندر کریں and there is and that's fine as well, but you can't do one thing and not the other. So I think this is a nice good solution, a very good solution. And another last thing which I want to share with you is the inheritance between Muslims and non-Muslims. جی New Muslims. Many new Muslims really find it difficult that the cost of them being Muslim is to be deprived from their parents' properties. This is unfair. اچھا are they then اچھا right okay sorry
یہ شریعت میں یہ ہے کہ دو ڈفرینٹ مذہب ہونے سے وراثت نہیں ہوتی. اچھا نہیں ٹھیک ہے اوکے. سو بٹ سے فار انسٹنس somebody has converted Yeah. اور اس کے ماں باپ جو ہیں وہ they are of a different faith than Islam. And ٹھیک they ہے. want to give him. No, and he can't take it. Generally, it is believed, and it is says that Muslims cannot inherit from non-Muslims, and non-Muslims cannot inherit from Muslims, because the religion is a dividing factor and disqualifying factor in inheritance. Right, okay. But it will be so difficult for a new Muslim to come to this term that Sayyidina Umar ibn Khattab and Muawiyah Radhiyallahu Ta'ala anhu say, if a Muslim is a recipient, he can receive. All right, okay. So many new Muslims really they find it very comforting that their non-Muslim parents, they want to give them, but some scrupulous religious scholars who follow the letter of the law, उनकी वजह से बाज लोग रुक जाते हैं, नहीं लेते हैं. Right, okay. And you are allowed. اچھا یہ اس نے آپ نے ایک تھوڑی سی یہ کہا تھا کہ you are allowed to inherit it. Yeah, not Not the other way around. other way around. So but other way around, there is a way, is 1/3 discretion. Right, okay. So if you have non-Muslim relatives who are nice and good to you, you can give them in 1/3. And- So this 1/3 discretionary is for Muslims, And non-Muslims. non-Muslims, relatives, non-relatives. It's open. Okay, So okay. you have that choice. All right, it's a very, very clear divide between, I mean, اس کے اندر کوئی وہ Ambiguity نہیں ہے. نہیں کہ Because it's the یہ اس biggest طرح ہے asset. اور یہ اسی طرح ہے. Biggest assets ہے your lifelong saving is at stake. So we cannot afford to have any ambiguity or any hanky-panky here and there. فینٹاسٹک فینٹاسٹک. لو جی یہ بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمارا ایکچولی وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. بہت بہت شکریہ. آپ نے کوئی ہماری آڈینس کے لیے ایک آخری کوئی میسج آپ اگر ان کو دینا چاہیں تو وہ آپ ضرور دیں. یہی میسج ہے کہ بھائی حلال و حرام کی کانشیسنیس جو ہے ڈیولپ کرنا یہی تقویٰ ہے اور یہی اس دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے. سو ایز لانگ ایز وی آر کانشیس آف حلال اینڈ حرام اینڈ ٹرائی ٹو adhere to halal as much as possible. وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. In Quran, Allah Ta'ala says that you observe taqwa as much as you can in your life, in finance, food, in inheritance, in every matter. So that's my last word, inshallah. تھینک یو جی. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ پھر سے آپ کو کبھی نہ کبھی ضرور تکلیف دیں گے کہ آپ ہمارے پاس پھر سے ضرور آئیں اور گپ شپ لگائیں. لو جی ہمارا وقت اب ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے دیکھا اسلامک فائنانس اینڈ پراپرٹیز. اگلے ہفتے میں پھر سے آپ کے پاس حاضر ہوں گا کہ ایک نئے گیسٹ لے کے آؤں گا. ہم لوگ بہت بہت شکریہ کرتے ہیں مفتی صاحب کا اور اگلے ہفتے تک میری طرف سے الوداع.